میرے دوستو، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ سبھی آسمانی مذاہب میں روزہ ہے۔ روزہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہے اور وہ اپنے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے دوستو، روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ کے بے شمار فائدے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، بشرطے کہ روزہ صحیح اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے، صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل و تصور ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں بھی پہلے سے ہے، یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے پہلے مسلمان بھی یوم عاشوراء کو روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سینگانگ میں گزارتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، نیز توریت کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی اس کا لزوم تھا اور ان لوگوں پر بھی روزہ رکھنا فرض تھا۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ نہ رکھے گا وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ توریت کی روایات بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر توریت لینے کے لیے گئے اور 40 دن قیام کیا تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام جو حوریب پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے۔ انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ شریعت موسیٰ میں بھی روزے کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشوراء کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشوراء کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے یہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا زکریا علیہ السلام نے 4تھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہودی لوگ کب کب روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے دوستو، اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ مثلا
جب بارشیں نہیں ہوتی ہے اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی ہے۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ رہتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہبوں اور تارک الدنیا افراد کے اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں عیسائی طبقہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مثلاً آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے ایک فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچی ہے، مگر تصور روزہ آج بھی باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈاکس فرقے کا بھی ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ جمعہ اور بدھ کے روزے رکھنے کا رجحان اب بھی پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سحری میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہم سمجھتے ہیں کہ سحری کھانا اسلام میں مسنون ہے۔ سحری کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے روزوں اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ پھر سحری کھانا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور سحری کھانے والوں پر خاص خدا کی رحمت برستی ہے۔ اگر بھوک نہ لگی ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 2-1 چھوارے کھا لے یا صرف پانی کا ایک گھونٹ پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ لیکن یہودی لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں، بلکہ وہ لوگ رات کو ہی کھا کر کے سو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا وہی سحری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام اور یہودیوں کے درمیان فرق ہے کہ مسلمان سحری کھاتے ہیں آخر شب میں اور یہودی رات کے بیچ والے حصے میں ہی کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت ساری باتیں جانکاری ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔